میں اس بحث کے سلسلے میں دو شعر آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں جو کہ زبور عجم کے اشعار ہیں، اور علامہ کہ یہ اشعار مجھے بیحد پسند ہیں۔ فرماتے ہیں ازمن بیرون نیست منزل گہے من بے نصیبم راہ نایابم، اور پھر فرماتے ہیں تا آفتاب خیزت سخاوت مانند انجم بستند خوابم۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ میری منزل میرے اپنے اندر ہے، لیکن میں بد نصیب ہوں کہ ابھی تک میں اس تک پہنچ نہیں پا سکا۔ پھر فرماتے ہیں کہ تاکہ آفتاب مشرق سے طلوع ہو، میں اس بیتاب ستارے کی طرح جاگ رہا ہوں، رات بھر جاگتا رہا ہوں تاکہ صبح سورج طلوع ہو، مشرق سے سورج طلوع ہو، اس کے انتظار میں۔ تو ان اشعار سے مراد یہ ہے کہ اقبال دراصل احیاء اسلام کے شاعر تھے، اور اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ احیاء اسلام سے علامہ کی کیا مراد تھی۔ آپ کو اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ علامہ اپنے آپ کو نہ تو شاعر سمجھتے ہیں، نہ فلسفی سمجھتے ہیں، اور نہ ہی عالم دین سمجھتے ہیں، لیکن وہ ایک ملٹی فیسڈ قسم کی شخصیت ہیں۔ وہ سب کچھ ہیں، شاعر بھی ہیں، فلسفی بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی عالم دین بھی ہیں۔ اور کس طرح یہ صورت ہے، کس طرح اقبال اپنا کہتے ہیں کہ میں شاعر نہیں ہوں، بیان میں کہتے ہیں کہ میں شاعری کو ایک ذریعے کے طور پر استعمال کر رہا ہوں، میرا مقصد جو ہے وہ اپنے خیالات کو اپنی ملت تک پہنچانا ہے، لیکن میں شاعر نہیں ہوں۔ شاعری میرے لیے ایک ذریعہ ہے، چونکہ میں دل تک پہنچنا چاہتا ہوں، اپنی ملت کے، اپنی قوم کے دل تک پہنچنا چاہتا ہوں، اور اگر میں نثر کا رستہ اختیار کروں تو اس میں وقت لگتا ہے، میں جلدی میں ہوں، لہٰذا میں نے شاعری کو ایک ذریعے کے طور پر استعمال کیا ہے۔ میں شاعر نہیں ہوں، لیکن ہیں وہ شاعر، آپ جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں فلسفی نہیں ہوں، میرا کوئی میٹافزیکل سٹرکچر ہیگل کی طرح یا کانٹ کی طرح نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ فلسفی بھی ہیں، اور فلسفی اس اعتبار سے ہیں کہ وہ خودی کا فلسفہ جو ہے اس کو بیان کرتے ہوئے خدا کو لا انتہا یا مطلب ان لمیٹڈ ایگو کے طور پر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ خدا ہی سے آگے جو خودیاں ہیں، خواہ وہ میٹیریل شکل میں ہوں، خواہ وہ مادی شکل میں ہوں، اور خواہ وہ انسانی شکل میں ہوں، وہ بھی خودیاں ہی ہیں۔ اب یہ سارا تصور جو ہے یہ فلسفے کا تصور ہے۔ اقبال پر سب سے بڑا اعتراض جو علماء حضرات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک دینیات اسلام کا تعلق ہے، اس میں اقبال جو کہہ رہے ہیں کہ خدا کو خودی کی شکل میں تصور کرو، تو وہ تو درست نہیں ہے، یہ ان کا اپنا فلسفہ ہے۔ تو اب صورت یہ ہے کہ اقبال کا خودی پر اصرار کرنا اور اس کے ساتھ ہی خودی مارنے والوں پر یا متصوفین پر اعتراض کرنا اس لیے ہے کہ یہ نہیں کہ اقبال صوفی نہیں تھے، وہ بھی اپنی طرز کے صوفی ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں استغراق کا قائل نہیں ہوں، یعنی اگر خدا سمندر ہے تو انسان اگر ایک قطرہ ہے تو سمندر میں اس کا استغراق نہ ہو، یعنی وہ فراق کے قائل ہیں، وصال کے قائل نہیں ہیں، فنا فی اللہ کے قائل نہیں ہیں، بقا باللہ چاہتے ہیں، بقا باللہ کے قائل ہیں۔ اسی بنا پر وہ کہتے ہیں کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، یعنی انسان کو چاہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ خدا میں جذب ہو جائے، خدا کو اپنے اندر جذب کر لے۔ اچھا، یہ ہے اقبال کا تصور خودی، خواہ آپ اس کو فلسفہ کہیں، خواہ آپ اس کو تصوف قرار دیں، جو بھی آپ کی مرضی ہے قرار دیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اقبال کا فلسفہ یہی ہے، وہ خدا کو خودی کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ جس وقت انہوں نے اسرار خودی تحریر کی تو یہاں پر علماء تو ایک طرف رہے جو صوفیاء کرام تھے، سب سے بڑا اعتراض انہوں نے اقبال پر کیا کہ ہم تو خودی کو مارنے کی تلقین انسان کو دے رہے ہیں، اور یہ تو خودی
کہ جو تصور پیش کر رہا ہے یہ تو جرمن فلسفہ ہے، یہ اقبال نہیں، نہ ہی یہ اسلام ہے. یہی سب سے بڑا اعتراض اقبال پر تھا. میں اب ان کی تیسری جہت کی طرف توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں آپ کی، اور وہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں عالم دین نہیں ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ جو مناظرہ ان کا مولانا حسین احمد مدنی کے ساتھ ہوا تھا اس میں وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اتنے بڑے عالم کو، وہ شیخ ہند تھے، اتنے بڑے عالم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام ہی کا پتہ نہیں ہے، اور ان پہ اتنا بڑا اعتراض، اتنی بڑی تہمت، ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اور جو ارمغان حجاز میں وہ نظم، کئی بار مجھ سے کہا گیا ہے کہ یہ نظم نکال دی جائے، کیونکہ مولانا کی علامہ کے ساتھ ایک اعتبار سے انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی یا صلح ہو گئی تھی، حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے. بہرحال وہ تو سمجھتے تھے کہ اقبال جو تصور جو علیحدگی کا دے رہے ہیں بر صغیر میں، وہ انگریز کی ایما پر ہندوستان کے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں. تو وہ تو اقبال کے متعلق ان کے الفاظ ہی یہی ہیں کہ وہ سحر انگلیس کے سحر سے اثر قبول کرتے تھے، ان کے اثر زدہ تھے. اور پھر ساتھ ہی ان کے ایک شاگرد ہیں جو علامہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ ہم اقبال کو ایک شاعر اور ایک فلسفی سے زیادہ حیثیت دینا شرعی جرم سمجھتے ہیں، اور پاکستان جس اسلام کے نام پر بنا ہے وہ اقبال ہی کے فلسفے کا دوسرا نام ہے. تو یہ اعتراض ان پر علماء دین کرتے ہیں، چونکہ یہ دین کی بنیاد پر، اسلام ہی کی بنیاد پر پاکستان کے تصور کی ضرورت کو پیش کر رہے ہیں. گو انہوں نے اپنے فکر میں، یا باوجود اس کے کہ جانتے تھے وہ پاکستان کی اصطلاح سے اس کو استعمال کیا گیا تھا ان کی زندگی میں، انہیں معلوم تھا اس لفظ کے متعلق، لیکن انہوں نے کبھی پاکستان کا لفظ استعمال اس لیے نہیں کیا کیونکہ ان کے ہاں جو وطنیت کے وہ خلاف ہیں، اس کا مطلب بعض لوگ ان کے فکر میں یہ تضاد پاتے ہیں کہ ایک طرف سے تو وطن کے لیے پاکستان کی تجویز پیش کر رہے ہیں، ایک علیحدہ مسلم ریاست کی تجویز پیش کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی وہ وطنیت کے خلاف ہیں. حقیقت یہ ہے کہ وہ پاکستان کو ایک ماڈل ریاست کے طور پر بنانا چاہتے تھے. مقصد ان کا اسلامستان کا قیام تھا، اتحاد اسلام کا قیام تھا. اور وہ اس صورت میں کہ سید جمال الدین افغانی کا جو تصور تھا، کہہ لیجیے جس کو مغرب نے پین اسلام کا نام دیا، حالانکہ یہ اصطلاح ہماری یعنی مسلمانوں کی نہیں ہے. جمال الدین افغانی کا تصور یہ تھا کہ خلافت کے تحت، خلافت کی زیر سایہ ایک فیڈرل یا کنفیڈرل اسٹیٹ مسلمانوں کی بنا دی جائے. یہ ان کا تصور تھا. مگر جب خلافت کی تنسیخ ہو گئی، میں یہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جمال الدین افغانی کے اسی تصور کی بنا پر اسے شیخ الاسلام نے کفر کا فتویٰ اس پر لگایا تھا ترکی میں، اس بنا پر کہ جو صاحب اقتدار ہے اس کی اطاعت مسلمانوں پر فرض ہے آفٹر گاڈ اینڈ دا ہولی پروفٹ. اور اس بنا پر وہ کہتے تھے کہ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ وہ پابند ہو پارلیمنٹ کے فیصلوں کا. تو اس بنا پر جب خلافت کی تنسیخ ہو گئی تو علامہ نے سید جمال الدین افغانی ہی کے تصور کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ جو مسلم ریاست کا تصور یہاں پر پیش کیا، اور جس کا مقصد اقبال کی نگاہ میں اسلامستان کو وجود میں لانا تھا، اسی کا یہ پہلو ہے کہ آپ ایک ان جدیدین میں شامل ہیں، مثلا سید جمال الدین افغانی، محمد عبدہ، اور اس کی ابتدا کم از کم جہاں تک جنوبی ایشیا کا تعلق ہے اس میں تو سر سید احمد خان سے ہوتی ہے. تو اب اس نقطۂ نگاہ سے اگر آپ دیکھیں، سید احمد خان نے پہلے شخص ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر مسلمانوں نے تقلید کے عمل کو نہ چھوڑا تو اسلام کا نام و نشان جنوبی ایشیا میں مٹ جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے جدیدین جو ہیں یہ اجتہاد پر اصرار کر رہے ہیں. اور اسی طرح علامہ کا جو تصور تھا کہ پارلیمنٹ کو اختیار دیا جائے اجتہاد کا، اسلامی قانون سازی کا، اور یہ اقبال کی یہ جرت کہ 1924 میں وہ فرما رہے ہیں کہ اسلامی شریعت کی جو تشریح علماء یا فقہا کرتے رہے ہیں وہ اپنے زمانوں کے مطابق تو درست تھی، لیکن آج کے زمانوں کے مطابق آج کے زمانے کے مطابق اس کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے ہمیں ایک نظر ثانی کی ضرورت ہے، اور یہ اختیار وہ پارلیمنٹ کو دے رہے ہیں. اسی بنا پر وہ پارلیمنٹ کے ساتھ علماء یا فقہا کا جو تعلق یا بورڈ کا تصور ہے وہ بھی عارضی تصور ہے ان کے نزدیک. وہ
کہہ لیجئے شریعت کی انٹرپریٹیشن کی ذمہ داری وکلاء حضرات پر ڈالنا چاہتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ جہاں پہ جو لا کالجز ہیں ان میں ایک نئے موضوع کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں کہ اسلامی فقہ کی اسٹڈی جدید جورسپروڈنس کے اصولوں کے ساتھ کی جائے، اور یہ لوگ مجتہدین کے طور پر پارلیمنٹ میں الیکٹ ہو کے آئیں اور مدد کریں پارلیمنٹ کو اس جدید اسلامی قانون سازی کے سلسلے میں۔ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ ہمیں یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ کے لوگ جو پارلیمنٹ میں الیکٹ ہو کے آتے ہیں کیا یہ اسلام کی انٹرپریٹیشن کریں گے؟ علماء حضرات یہ دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی اب بجائے خود اس قابل نہیں ہیں کہ ہمیں اس سلسلے میں کوئی راہبری کر سکیں، کیونکہ جدید جو مسائل ہیں وہ اپنی نوعیت کے ہیں اور ان کو حل کرنے کے لیے اجتہاد کی واقعی ضرورت ہے اور اس کے لیے ایکسپرٹ ہونا چاہیے۔ اور اب آپ دیکھیے آپ کے ہاں ربا کا مسئلہ ہے، ابھی تک یہ مسئلہ جب سے پاکستان بنا ہے 3-4 دفعہ سپریم کورٹ کی لیول تک گیا ہے، اور لیکن سودی اکانومی ابھی تک چل رہی ہے، چونکہ ہم وہ فیصلہ ہی نہیں کر پائے کہ جدید وقت کی ضروریات کے تقاضوں، وقت کے جدید تقاضوں کے مطابق ہم ربا کو کس طرح انٹرپریٹ کریں کہ ہمارے مسائل بھی حل ہو جائیں اور وہ جو شریعت کی پابندی ہے وہ اس کو بھی قابل قبول سمجھا جائے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اقبال مجتہد کا حق وکیل کو دینا چاہتے ہیں جو پارلیمنٹ کا حصہ ہو، نہ کہ علماء کا بورڈ وہ ٹیمپریری بنانا چاہتے ہیں جو راہبری کرے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ہاں جو یہ ریاست کا تصور تھا جو وجود میں آئی، یہ ایک تجرباتی، ایک نئے اسلام کا تجربہ ہے، اور یہاں میں یہ بھی واضح کر دوں کہ جہاں تک مسلمانوں کی تحریکوں کا تعلق ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ بر صغیر میں مسلمان وہ قوم تھے جن کو یہ احساس پیدا ہوا کہ اقتدار ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، اور اسی سبب سب سے پہلے انگریز کے خلاف جنہوں نے بغاوت کی وہ مسلمان ہی تھے، ہندو نہیں تھے۔ اور جب یہ تحریک چلی جس کو وہابی تحریک کیا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قدامت پسند اسلام کی تحریک تھی، یہ ماضی والے اسلام کی تحریک تھی جس کی بنا پر یہ تحریک چلائی گئی، اور مقصد اس کا ریاست کا حصول ہی تھا، آزادی کا حصول تھا انگریز کی غلامی سے۔ لیکن جو طریقہ کار اختیار کیا گیا، ان کے ہاتھ میں تلوار تھی اور ان کے مقابلے میں انگریز کی توپ تھی، ان کو پتہ تھا کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے باوجود سمجھتے تھے کہ جوش ایمانی کے ذریعے ہم اس مسئلے کو حل کر لیں گے، جو کہ نہ حل ہو سکا، اور اس تحریک سے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کے بعد خلافت کی تحریک چلی، یہ بھی تقلیدی اسلام کی بنیاد پر ہی تحریک چلائی گئی، اور جہاں تک پاکستان کی تحریک کا تعلق ہے یہ تقلیدی اسلام کی بنیاد پر نہیں، یہ اجتہادی بنیاد پر، یہ ساری مسلم قوم کا اس پر اس طرح سے اجتہاد ہے۔ آپ ریئلائز کریں کہ پاکستان جن خطوں میں مسلمانوں کی اکثریت تھی ان کے ووٹ سے قائم ہوا ہے، یہ فیڈریشن ان کے ووٹ سے بنی ہے، اور بنگلہ دیش بھی اسی ووٹ دے کر اسی فیڈریشن میں شامل ہوئے تھے، اپنی مرضی سے اس میں شامل ہوئے تھے۔ اگر علیحدہ ہوئے ہیں تو وہ ان کے اس لیے علیحدہ ہوئے ہیں کہ ان میں آپس میں توازن نہیں رہ سکا، تو اس بنا پہ یہ سارا قصہ ہوا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو تصور اقبال کے ہاں ہمیں ریاست کا ملتا ہے، ہم اس سے بہت مختلف رستے پہ نکل گئے۔ وہی لوگ جو پاکستان کی تحریک کے خلاف تھے وہی اس وقت اس سلسلے میں ہمارے آگے وہ بڑھ گئے ہیں، وہ ہمارے سرانہ بن گئے ہیں، لیکن جو تحریک پاکستان سے متعلق لوگ تھے وہ اس میں پیچھے رہ گئے ہیں اور وہ آگے نہیں بڑھ پائے۔ اس کا سبب بالکل ظاہر ہے، اس کا سبب یہی ہے کہ ایک تو ہماری سوچ میں صحیح طور پر میں سمجھتا ہوں کہ آج تک اقبال کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی، ان کا جو تصور ہے ختم نبوت کا اس کو نہیں سمجھا گیا۔ ان کے ہاں یہ چیز قابل غور ہے کہ رسالت اس لیے ختم ہوئی، نبوت اس لیے ختم ہوئی، اقبال کا جو تصور ختم نبوت کا ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے آج کے زمانے میں۔ وہ اس لیے ہے کہ انسان کی عقل استقرائی اتنی بلوغت تک پہنچ چکی ہے کہ اب نبیوں کی ضرورت یا وحی کی ضرورت نہیں رہی، انسان کا تعلق براہ راست خدا کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اقبال ختم نبوت کے ساتھ ہی
سمجھتے ہیں کہ مذہبی پیشوائیت بھی ختم ہو گئی، چونکہ اسلام میں کوئی چرچ نہیں ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ عالم ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، وہ عالم کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے۔ مسلمان اگر فرض کیجئے خود نماز جنازہ پڑھاتا ہے اپنے عزیزوں کا، یا خود وہ نکاح پڑھاتا ہے، تو وہ فرض جو ہے وہ ضروری نہیں کہ کسی عالم دین کا کسی مولوی کو ادا کرنے کے لیے کہا جائے، یہ آپ کو خود کرنا چاہیے۔ یہ ہے تلقین کہ ختم نبوت میں سے مراد یہ کہ اسلام میں کوئی چرچ نہیں، کوئی پاپ نہیں ہے، کوئی اس قسم کی پوزیشن نہیں ہے۔ پھر تیسری چیز جس کو اقبال سمجھتا ہے کہ ختم نبوت کے ساتھ وہ بھی ختم ہو گئی، وہ ملوکیت تھی۔ یہ سب سہارے تھے جو پرانے زمانے کا انسان، جن کو ان سہاروں کی ضرورت تھی۔ اس کو نبی کی ضرورت تھی، اس کو عالم دین، عالم کی یا پیشوائے دینی پیشوا کی ضرورت تھی جو خدا اور اس کے درمیان انٹرسیڈ کر سکے، اور اس کو بادشاہ کی ضرورت تھی جس کو وہ ٹیکس دیتا تھا اور وہ بادشاہ اس کا تحفظ کرتا۔ اب ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ تو اقبال کے نزدیک اسلام کا پیغام کیا ہے؟ کیا ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ اقبال کے نزدیک ختم نبوت سے مراد نہ صرف وحی کا خاتمہ ہے، نہ صرف مذہبی پیشوائیت کا خاتمہ ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہی ملوکیت کا بھی خاتمہ ہے۔ لہٰذا اقبال کے نزدیک اسلام کا اصل پیغام سلطانی جمہور ہے، اور سلطانی جمہور سے اقبال کی مراد جمہوریت۔ اور جمہوریت کے متعلق اقبال پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ان کا جو تصور ہے جمہوریت کا تصور جو ہے یہ یونانی ہے، یہ مغرب سے آیا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام کا تعلق تو شورائی آمریت سے ہے، اور شورا کا اختیار وہ صرف انہی کو دیتے ہیں جو کہ مذہبی عالم ہیں۔ تو اقبال کا تصور جو سلطانی جمہور کا ہے وہ وہی ہے، جمہوریت کا تصور ہے جس میں انسانی حقوق ہوں۔ اب آگے جا کے دیکھیں اقبال کا تصور توحید کیا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ توحید سے مراد انسانی اتحاد، انسانی مساوات اور انسانی آزادی ہے۔ اب یہ جو تصور ہے انسانی اتحاد، انسانی مساوات، انسانی آزادی، یہ تصور کہہ لیجیے تصوف کا ہے۔ یہ تصوف کی اخلاقیات ہیں، دینیات کو چھوڑ دیں۔ تصوف کی دینیات کا اقبال قائل نہیں تھا کیونکہ وہ استغراق کا قائل نہیں تھا، اس لیے تصوف کی دینیات کا جہاں تک تعلق ہے اقبال اس کا قائل نہیں تھا۔ لیکن اقبال تصوف کی اخلاقیات کا قائل ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ ان کا سارا فکر ہی ایک طرح کا ایک اپنی قسم کا تصوف ہے، اور اس میں وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں تو ہمیشہ سکون پاتا ہوں بیتابی میں۔ جو شخص جو یہ شعر فرمائے شوکم فزوتر از بے حجابی بینم نہ بینم در پیچ و تابم، اس سے صاف ظاہر ہے کہ اقبال جس قسم کی آسودگی چاہتے ہیں، جس میں وہ تسکین پاتے ہیں، وہ ایک بیتابی کا عالم ہے، اور بیتابی سے ان کی مراد یہی حیا ہے۔ حیا ہی ہے جو آپ کو ایک طرح سے بیدار کرتی ہے۔ اور اسی وجہ سے میں ان کی یہ جو دو شعر میں نے پڑھ کے شروع کیا تھا، یہ ساری بحث شروع کی تھی، اس میں یہی چیز ظاہر ہوتی ہے کہ وہ تو ایک ستارے کی مانند تھے جو کہ طلوع آفتاب کا منتظر ہے۔ وہ تو خود کہتے ہیں کہ میں آنے والے کل کا شاعر ہوں، آج کا شاعر نہیں ہوں۔ پھر خود کہتے ہیں کہ میں ان بزرگوں سے تنگ ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ نوجوان جو ہے وہ میرا پیغام دے کے آگے بڑھیں۔ وہ تو اللہ تعالیٰ سے بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ میرے نوجوانوں کو، میری آئندہ نسل کو، میری نجات نو کو میرا نور بصیرت دے دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اقبال کے جو مقاصد ہیں احیاء کے، وہ ہم ابھی پورے نہیں کر پائے، ہم نے ابھی ان کو پورا کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں بہت سی باتوں کی ضرورت ہے جن کو ہم آج تک چھوڑتے چلے آئے۔ اچھا، میں اس پر مزید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے زیادہ ضرورت ہمیں علامہ کے فلسفے کے پہلو پر جس کی اہمیت ہے، میرے نزدیک وہ تو ان کا سیاسی فلسفہ ہے۔ ان کے آف کورس دیگر اس کے پہلو بھی ہیں، اس میں وہ مذہبی تجربہ بھی ان کا پہلو ہے ان کے فلسفے کا، اور ان کے کہہ لیجئے جو بھی اور پہلو ہیں جن کا ذکر اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ضروری ان کی سیاسی فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اقبال جب اتحاد اسلام کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک تو وہ تو سمجھتے تھے کہ سید جمال الدین افغانی اپنے وقت کے مجدد تھے، تو اس ضمن میں وہ فرماتے ہیں کہ اتحاد جو ہے اسلام کا وہ آج کے زمانے میں کس طرح وجود میں لایا جا سکتا ہے۔ پہلی چیز تو اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ یہ جانیں، یہ طے کر لیں
کہ پاکستان کا وجود میں آنے کا مقصد احیائے اسلام کے ذریعے اسلامستان کا وجود میں لانا ہے. یہ اقبال کا پیغام یا اقبال کی خواب پاکستان کے بن جانے سے پوری نہیں ہوئی. ابھی اس خواب نے آگے چلنا ہے. یہ خواب ابھی نامکمل ہے. اور اقبال اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ ہمیں تنسیخ خلافت کے بعد کس طرح اتحاد اسلام ممکن ہو سکتا ہے. ایک تو وہ تجویز پیش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے آپس میں اس طرح کے روابط ہونے چاہیے، کلچر کی بنا پر آپس میں تجارت کریں جیسے کہ یورپین یونین بنائے. آپ کو علم ہے کہ یورپین یونین، فرانس اور جرمنی سینکڑوں برسوں سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے چلے آئے. انگریز، فرانس اور یہ جرمنی، ان کے تنازع اسی طرح رہے ہیں. سارے یورپین ممالک جب بھی ان میں آپ کو علم ہے کہ ہولی رومن امپائر بریک کیوں کیا، سیکولرزم کیوں آیا، کیا وہ تحریکیں تھیں یورپ میں جو کہ ان کو اسٹیٹس کی صورت میں، نیشن سٹیٹس کی صورت میں یہ یورپ کس طرح تبدیل ہوا. یہ بھی ایک طرح سے جس زمانے میں یہاں ہولی رومن امپائر تھا تو یہ یورپ ایک تھا، ان میں اتحاد تھا، عیسائیت کی بنیاد پر اتحاد تھا. مگر یہ اتحاد کیسے ٹوٹ گیا؟ اتحاد اس لیے ٹوٹ گیا چونکہ وہاں پہ گریجولی ان کے اپنے ہاں تحریک اصلاح دین ہوئی اور پھر اس کے ساتھ ہی کہہ لیجیے تجدید فنون کی تحریک چلی. پھر فرانس کا انقلاب آیا. 3-4 ان کے ہاں ایسے فنامن ہوئے جن کی وجہ سے یورپ کا چہرہ تبدیل ہو گیا. تو اب اسی بنا پر اقبال بھی یہ سوچتے ہیں کہ جس طرح یورپین یونین کا اتحاد ہے، مسلمان آپس میں پیکٹس کر سکتے ہیں. اور اتحاد یہ بریک اپ اقبال کے نزدیک تبھی کر سکتا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے خلاف جنگ شروع کر دیں. اور اگر وہ کیفیت ہوتی ہے تو پھر نتیجہ یہی ہوگا کہ اتحاد نہیں ہو سکتا. ایک تو اوائڈ کی جائے کہ ایسی صورت کہ ان کے آپس میں تنازع نہ ہو، آپس میں جنگ نہ ہو. اور دوسری یہ ہے کہ اخلاقی اقدار، تمدنی اقدار ایک ہونے کے سبب وہ آپس میں تجارت کے طور پر اور کہہ لیجیے اکنامک بیسس پر ایک دوسرے کے ساتھ ملٹری پیکٹ کریں، اکنامک پیکٹس کریں. اور اس طرح گریجولی آہستہ آہستہ ساری دنیا اسلام جو ہے وہ ایک ہو جائے. اور اس صورت میں وہ فیڈریشن ایک اپنی اسی طرح کی بنا لیں جو کہ کانفیڈرل اسٹیٹ کی شکل بھی اختیار کر سکتی ہے اور ایک فیڈرل اسٹیٹ کی شکل بھی یورپین یونین کی صورت میں اختیار کر سکتی ہے. اسی وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اقبال کے نزدیک کہہ لیجیے تہران مشرق کا جنیوا بن سکتا ہے. تو یہ تو ہے ان کا تصور اسلامستان کے بارے میں. لیکن جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، اقبال کے تصور کے مطابق تو اس نے ایک ماڈل اسٹیٹ بننا ہے اور اس کی کوشش ہم نے جاری و ساری رکھنی ہے. کیوں ماڈل اسٹیٹ ابھی پاکستان نہیں بن سکا باوجود اس کے کہ اس کی اپنی اسٹریٹجک امپورٹنس ہے. یہ ایک نیوکلیر پاور ہے، ایک ہی اسلامی دنیا میں ہے نیوکلیر پاور. اور اس وقت بھی اگر آپ پاکستان کا مقابلہ کسی بھی دنیا اسلام کے ملک کے ساتھ کریں تو آپ بہت بہتر حالت میں ہیں. کیا جس طرح وکلاء کی تحریک یہاں پر چلی ہے جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کے لیے، جس طرح یہ تحریک چلی ہے، جس طرح تحریک میں میڈیا نے اس کا ساتھ دیا ہے، سول سوسائٹی نے اس کا ساتھ دیا ہے، پبلک نے اس کا ساتھ دیا ہے، کیا ایسی تحریک سعودی عربیہ میں چل سکتی ہے؟ کیا ایسی تحریک دبئی میں چل سکتی ہے؟ کیا ایسی تحریک شام میں چل سکتی ہے، عراق میں چل سکتی ہے؟ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گھسی پسی جمہوریت جس شکل میں یہاں پہ رہی ہے، آپ اس قسم کی جمہوریت جو اقبال کی ہے اس تک تو ہم نے ابھی پہنچنا ہے. لیکن جمہوریت جتنی بھی یہاں ہے دنیا اسلام میں اور کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آتی. کوئی ہے نیوکلیر پاور دنیا اسلام میں؟ ہم ان کی سوچ سے بہت آگے ہیں. میں سمجھتا ہوں آپ اس طرز پہ سوچیں، ہم ان کی سوچ سے آگے ہیں. اور اسی بنا پر اقبال یہ اس پاکستان کو ایک اسلام کا تجربہ قرار دیتے تھے. قائد اعظم نے بھی یہی اصطلاح استعمال کی کہ ہم اسلام کی تجربہ گاہ پاکستان کو بنانا چاہتے ہیں. تو مطلب اس کا یہی ہے کہ یہاں پر قانون سازی اس طرح کی ہو. یہ آ جاتا ہے اقبال کا ریکنسٹرکشن لیکچرز کا وہ باب جس کو علامہ اجتہاد کے نام پر
استعمال کرتے ہیں، اجتہاد کا ذکر جب وہ کرتے ہیں تو وہ اس کو اپنے معنی اس کو دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں دا پرنسپل آف موومنٹ ان دا سوشل اسٹرکچر آف اسلام، کہ ایک حرکت کا اصول ہے. اچھا یہ حرکت کا اصول اقبال اس پر اسی لیے سیکولرزم کو اسلام کا پارٹ بنا دیتے ہیں. آپ ذرا ریکنسٹرکشن لیکچرز تو پڑھ کے دیکھیں. آپ نے سیکولرزم کی اصطلاح اس وقت ایجاد کی، اس کو بے دین سیکولرزم کو قرار دیا، لا دینیت اس کو قرار دیا. بلکہ اقبال نے بھی شعر اسی رنگ میں کہا ہوا ہے، لا دینی و لا دینی کس فکر میں الجھا تو، کس پیچ میں الجھا تو، ترک کو خطاب کر کے کہتے ہیں. لیکن یہ لا دین جو معنی دیے گئے سیکولرزم کو، یہ اس وجہ سے دیے گئے کہ ترکی میں تنسیخ خلافت کے بعد انہوں نے یورپ کی تقلید کرتے ہوئے سیکولرزم کی اسٹیٹ بنا لی تھی اور اپنے آپ کو سیکولرزم قرار دیا تھا. اس پر یہ معنی دیے گئے. لیکن حقیقت میں اقبال کے نزدیک سیکولرزم کی یہ معنی نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ سیکولرزم کی اصطلاح مغرب میں اس لیے وجود میں آئی کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ انسان کے بنائے ہوئے جو قوانین ہیں وہ پروفین ہیں، اور جو بائبل نے بنے ہوئے قوانین ہیں وہ سیکرڈ ہیں. اعتراض ان پر یہ کیا جاتا تھا کہ وہ اتنے سخت ہیں وہ قوانین، اور وہ غیر متبدل ہیں، تبدیل نہیں کیے جا سکتے. اور اس وجہ سے عوام جو ہیں، عیسائی عام لوگ، وہ ان قوانین کے تحت ان کا ٹرائل نہ کیا جائے. اگر ان کا ٹرائل ہی کرنا ہے تو آپ پادری لوگ کریں، آپ وہی کریں جن کا تعلق پاپائیت کے ساتھ ہے اور اس کا تعلق عوام کے ساتھ نہ ہو. لہٰذا عوام کو انہوں نے بنا دیا کہ وہ انسان کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق وہ زندگی گزاریں، کیونکہ اتنے سخت نہیں اور وہ غیر متبدل بھی نہیں، جو وقت کی ضرورت کے مطابق ان کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح میٹافزیکل ڈفرینس انہوں نے کریٹ کیا مادیت میں اور روحانیت میں. اقبال فرماتے ہیں کہ آج کے زمانے میں جو ترقی فزکس نے کی ہے اس کے مطابق مادہ وہ ہے ہی نہیں. مادہ کو جب آپ اس کو چھانٹنے کی کوشش کریں، اس کو جاننے کی کوشش کریں تو مادہ اپنی خواص کھو دیتا ہے. مادے کے خواص کیا ہے؟ ایکسٹینشن ان دا اسپیس، یعنی پھیلائی چوڑائی لمبائی. یہ لمبائی چوڑائی میں مادہ محض آپ کو نظر آتا ہے. اقبال کے نزدیک مادہ جو ہے اگر اس کا تجزیہ کیا جائے تو وہ غیر مرئی قوت ہے. اس کے لیے ہمارے پاس صحیح اصطلاح بھی نہیں. ہم اس کو بیان کرتے ہیں کہ وہ انرجی ہے. انرجی از اے ٹرم آف فزکس اینڈ اٹس اے ٹرم آف سائنس، اور اس کا مطلب بجلی کی انرجی ہے. مادہ بجلی کی انرجی کی اصطلاح اس لیے ہم استعمال کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اس سے بہتر اصطلاح نہیں ہے. حقیقت میں یہ غیر مرئی قوت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ روح اور مادے میں کوئی امتیاز نہیں، روح ہی روح ہے. تو پھر اب روح ہی روح ہے تو پھر سیکرڈ کہاں ہوا اور پروفین کہاں ہوا؟ پھر تو سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کی مسجد ہی، جیسے رسول اکرم کا ارشاد ہے. تو اس کا کہنے کا مطلب ہے ساری دنیا ہی ایک اعتبار سے ایک ہی جذبے سے بنی ہے جو کہ روحانیت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میٹافزیکل جو تبدیلی ہے روح اور مادے کی، اقبال کی نگاہ میں وہ تو غیر اہم ہے، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں. اب دوسری طرف ہم آتے ہیں. اسلام میں اقبال کے نزدیک عبادات اور معاملات میں فرق، اور معاملات میں خصوصی طور پر اجتہاد جو ہے وہ اقبال کے نزدیک بڑا لازم ہے. اور اس کی مثال بھی وہ رسول اکرم سے ہی لیتے ہیں. جب انہوں نے مقرر کیا جب معاد کو گورنر بنانا یمن گورنر وہاں کے بھیجنے کی کوشش کی تو انہوں نے پوچھا اس سے کہ آپ کے نزدیک جب آپ کے سامنے مسائل آئیں گے تو ان کا کس طرح حل کرو گے؟ وہ کہنے لگے پہلے قرآن کی نقطۂ نگاہ سے دیکھوں گا، پھر نہ اگر وہاں سے ہدایت ملے تو حدیث کی طرف توجہ کروں گا، وہاں اگر نہ سوال کا حل ملے تو اپنا ذہن استعمال کروں گا. تو رسول اللہ خوش ہوئے اور انہوں نے اسی وجہ سے اجتہاد کی بنیاد رکھی گئی کہ ہاں جس وقت آپ کو وقت کے تقاضے بدلتے رہتے ہیں، تعبیر بھی بدلنی چاہیے اور وقت کے تقاضوں کے مطابق تعبیر کر لیں. اقبال کے اشعار ہیں جاوید نامے میں جس میں فرماتے ہیں قرآن کی تعبیریں ابھی اگلے آئندہ آنے والی صدیوں کے ساتھ لپٹی ہوئی ہیں، ہمیں ان کا علم ہی نہیں ہے کہ وہ تعبیریں کیا ہوں گی جو آنے والے اگلے سالوں میں آئیں گی. اور اس وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ اجتہاد کا جو طریقہ کار اسلام میں موجود ہے وہ ہمیں اس مشکل سے نجات دلاتا ہے جو کہ مغربیوں کو یا عیسائیوں کو
فیس کرنی پڑی، جس کی وجہ سے انہیں سیکولر اسٹیٹ بنانی پڑی۔ سیکولرزم کا پازیٹیو پہلو ٹالرنس ہے، وہ تو اسلام کا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لا اکراہ فی الدین کے ذریعے وہ سارا کا سارا سمندر ان 4 فکروں میں بند کر دیا، 4 لفظوں میں بند کر دیا۔ تو اس بنا پہ یہی ہے رواداری، اور گو یہ رواداری اور یہ برداشت، قوت برداشت، اور دوسرے جو مذاہب ہے ان کا احترام۔ اور یہاں تک کہ اقبال کا یہ جو فکر ہے، اگر آپ اس پر ذرا غور کریں تو ان کا تصور توحید بھی اس سے منسلک ہوتا ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ انسانی اتحاد، انسانی مساوات اور انسانی آزادی۔ اب یہی تصور جو ہے یہ اقبال کا اسلام ہے، اسلام کی توجیہ ہے۔ اقبال کا مقصد بھی 2 مزید کتابیں لکھنے کا تھا، جن کی انہیں اللہ تعالیٰ نے مہلت نہ دی، فوت ہو گئے۔ ایک تو انہوں نے نواب بھوپال سے وعدہ کر رکھا تھا کہ آپ مجھے جو پینشن دے رہے ہیں 500 روپیہ ماہوار، اس کا میں معاوضہ بھی دینا چاہتا ہوں۔ نواب صاحب نے پوچھا مثال کے طور پہ کیا معاوضہ ہے، تو فرمایا کہ میں اجتہاد کا جو ارتقاء ہوا ہے، وہ اسلامی فقہ کی تاریخ میں اجتہاد کا جو ارتقاء ہوا ہے اس کے متعلق میں کتاب لکھنا چاہتا ہوں، اور وہ ایک معاوضہ ہوگا آپ کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کتاب لکھ دی جاتی تو ہمیں پتہ چلتا اس پر اقبال کے جو تصورات ہیں، کانٹروورشل ضرور ہوتی، کیونکہ اس میں وہ ذکر کرتے ان مدرسہ آئے فقہ کے، ان مدرسہ آئے فکر کے متعلق بھی جو نابود ہو چکے ہیں۔ اسی طرح بہت سے اور جو فقہ کے مسائل ہیں ان کو ہمارے روبرو کرتے۔ ہماری تو بدقسمتی ہے کہ ہندوستان میں 1000 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ہاں یہاں کس قسم کے اسلامی قوانین نافذ تھے۔ ہمارے سامنے تو 2 ہی صرف اس سلسلے میں مفسدے آتے ہیں، ایک تو تاریخ فیروز شاہی، تاریخ فیروز شاہ کے زمانے میں، فیروز شاہ تغلق کے زمانے میں آئین فیروز شاہی، اور دوسرا فتاوی عالمگیری۔ اس کے علاوہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہماری جو عدالتی نظام تھا وہ کس طرح چل رہا تھا، کس طرح چلتا، کون سے اسلامی قوانین تھے، کیا جزیہ لیتے تھے، کیا وہ اس زمانے میں یہ الحاد کا قانون تھا، بلیسفیمی لا تھے یہاں پر، کیا کافروں سے جزیہ لیا جاتا تھا۔ یہ ساری چیزیں سمجھنے کے قابل ہیں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں کس قسم کے اسلامی قوانین نافذ تھے اکبر کے زمانے میں، اس سے پیشتر یہاں پر غلامہ خاندان غلامہ کا بھی حکومت رہی ہے، اس سے بعد مغل آئے ہیں۔ تو اب یہ بہت بڑا وقفہ ہے، اس میں اسلام کی کیا حیثیت رہی ہے؟ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ہم علماء کی وجہ سے نہیں، صوفیاء کرام کی وجہ سے یہاں مسلمان بنے، ہم ہندوؤں سے مسلمان بنے، صوفیاء کرام کے سوا۔ کیوں؟ صوفیاء کرام جو تھے انہوں نے اپنے اعمال کے ذریعے مثال بن کے ہمیں مسلمان کیا ہے، ہم تو ان کے اعمال کو دیکھ کے مسلمان ہوئے۔ انہوں نے تبلیغ تو نہیں کی، وہ کوئی علماء دین کی علماء تو نہیں تھے جنہوں نے تبلیغ کی ہو اور ہمیں اسی لیے مسلمان کیا ہو۔ ہم تبلیغ سے مسلمان نہیں ہوئے، ہم تو صوفیاء کرام نے جو ہمارے سامنے انسانی ماڈل پیش کیا، جو ان کے اعمال تھے، ان سے متاثر ہو کے مسلمان ہوئے۔ تو صوفیاء کرام کے اعمال ان کی اخلاقیات ہیں، ان کی اخلاقیات کے سبب ہم مسلمان ہوئے۔ تو اب آگے میں اس بحث کو اسی طرح چلانا چاہتا ہوں کہ ہمیں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اس اسلام کا نفاذ ہے جو کہ اجتہادی اسلام ہے، تقلیدی اسلام نہیں ہے۔ اور یہ مسئلہ جو ہے جب ہم اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اقبال نے خود بھی ریکنسٹرکشن لیکچرز میں لکھا ہے کہ اگر آپ کوشش کریں کہ تنظیم کی شکل میں قوم کو رکھا جائے، ایک طرح سے ریجیمنٹیشن اسلام کے ذریعے کی جائے، تو وہ مسئلہ اس میں ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آیا تبھی ہو سکتی ہے کہ اجتہادی روح جو ہے وہ قوم میں بیدار کی جائے، اور وہ بیدار کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ ہمارے نصاب تعلیم کیا ہو، ہمارے نوجوان کی سوچ کیا ہو، تبھی وہ اجتہادی سوچ ہو سکتی ہے۔ نہیں تو تقلید میں تو جکڑے رہنا، ایک طرح سے ماضی میں جکڑے رہنا ہے۔ تبھی تو اقبال کہتے ہیں کہ میں آنے والے کل کا شاعر ہوں، میرا آج سے کوئی تعلق نہیں۔